اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ مولانا مفتی محمد شفیع اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو من جانب اللہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکہ، جسے قرآن پاک میں بکہ بھی کہا گیا ہے اور جہاں مسلمان عمرہ و حج ادا کرتے ہیں، زمین پر مارز وجود میں آنے والا خشکی کا پہلا ٹکڑا تھا۔ سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت یہی ہے کہ زمین کی پیدائش کے ابتدائی ایام میں تمام کرۂ زمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ بعد ازاں اس کی تہہ سے آتش فشاں پھٹے اور انہوں نے زمینی پرت کے نیچے پگھلے ہوئے چٹانی مواد اور لاوے کو بڑی مقدار میں اوپر دھکیل دیا، جس سے ایک پہاڑی مارز وجود میں آئی، اور یہی وہ پہاڑی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یعنی قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ مکہ کی سیاہ بسالٹ چٹانوں پر کی گئی سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہماری زمین کے قدیم ترین پتھر ہیں۔ اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی مکہ سے ہی پھر بقیہ زمین کو پھیلایا گیا اور دنیا کے دوسرے خطے مارز وجود میں آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس دعویٰ کی تائید میں کوئی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ ڈاکٹر زغلول النجار جو مصر کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے 2 احادیث کو پیش کیا ہے جن کو میں انہی کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اسی سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ اس طرح ایک اور حدیث جو الطبرانی اور البہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر سے یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب زمین و آسمان بنائے جا رہے تھے تو پانی کی سطح میں سب سے پہلے نکلنے والا خشکی کا ٹکڑا یہی تھا کہ جس پر یہ متبرک گھر واقع ہے، پھر اسی کے نیچے سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ علاوہ ازیں ایک اور حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، یہ پہلے بیان کی گئی دونوں احادیث کو سپورٹ مہیا کرتی ہے۔ اس حدیث میں جو امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے
اس کو روایت کیا ہے۔ اس لمبی حدیث میں سے ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے بھی ایک حدیث مسند احمد، ترمذی اور نسائی سے نقل کی ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے۔ اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں اس تحقیق کی حمایت کرتا ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی عیاں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ شروع میں پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پھر اسی خشکی کے ٹکڑے پر اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا، جیسا کہ مکہ کی بسالٹ چٹانوں پر کی گئی تحقیق سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ پروفیسر حسین کمال الدین ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثال تحقیق کے بعد اس امر کا انکشاف کیا تھا کہ مکہ زمین کا مرکز ہے۔ انہیں اس حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب وہ دنیا کے بڑے شہروں سے قبلہ یعنی مکہ کی سمت معلوم کرنے کے کام پر مامور تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک چارٹ بنایا۔ اس چارٹ میں ساتوں برے اعظموں کو مکہ المکرمہ سے فاصلے اور محل وقوع کی بنیاد پر ترتیب دیا۔ پھر اپنے کام کو مزید آسان بنانے کے لیے انہوں نے اس چارٹ کو طول بلد اور عرض بلد کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے یکساں خطوط کھینچے۔ پھر ان فاصلوں، مقداروں اور دوسری کئی ضروری چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی جدید اور پیچیدہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز کو استعمال کیا، اور آخرکار 2 سالہ انتھک محنت کے بعد اپنی نئی دریافت کا انتہائی خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا دائرہ بنایا جائے کہ اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے بارڈرز تمام بر اعظموں سے باہر واقع ہوں گے، اور اسی طرح اس دائرے کا محیط تمام بر اعظموں کے محیطوں کا احاطہ کر رہا ہوگا۔ بعد ازاں 20ویں صدی کی آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہوں کی جغرافیائی خصوصیات کو جاننے اور نقشہ نویسی کی غرض سے حاصل کی گئیں سیٹلائٹ تصاویر سے بھی اس تحقیق کو تقویت ملتی ہے کہ مکہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ سائنسی طور پر یہ امر ثابت شدہ ہے کہ زمین کی پلیٹیں ٹیکٹونکس پلیٹس اپنی لمبی جغرافیائی عمر کے وقت سے باقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ پلیٹیں باقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹ کی طرف اس طرح مرتکز ہو رہی ہیں کہ گویا یہ ان کا مرکز ہدف ہے۔ اس سائنسی تحقیق کا مقصد ہرگز یہ معلوم کرنا نہیں تھا کہ زمین کا مرکز مکہ ہے یا نہیں، بلکہ کچھ اور مقاصد تھے۔ تاہم اس کے باوجود یہ تحقیق مغرب کے کئی سائنسی میگزینوں میں شائع ہوئی، مگر اس طور پر کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکے۔ سید ڈاکٹر عبد الباسط مصر کے نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں۔ انہوں نے 16 جنوری 2005 میں سعودی عرب میں المجد ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا۔ اس میں مکہ المکرمہ کے متعلق کئی حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے تھے۔ یہ انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے، یہاں بھی اس کو اس ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں معلق ایک کالا کرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے تھاما ہوا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو کم طول موج کی تھیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا جہاں سے یہ شعاعیں نکل رہی تھیں۔ آخرکار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام کہ جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ ہے، بلکہ بالکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ کعبہ ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، او میرے خدا! جب وہ مریخ کے قریب پہنچے تو دوبارہ انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھیں، مگر صرف 21 دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں لامحدود ہیں۔ زیادہ طول موج یا کم طول موج والی شعاعوں کی خصوصیات سے بالکل برعکس، میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبع اور ماخذ زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبہ سے وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی کعبۃ اللہ سے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبۃ اللہ تک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے کہ جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمینی مقناطیس کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس مقام پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کششیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں، اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ علاوہ ازیں مکہ کی کالی بسالت چٹانوں کے ٹکڑوں کو لیبارٹری میں لے جا کر چیک کیا گیا ہے اور یہ بات معلوم کر لی گئی ہے کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ علاوہ ازیں برطانیہ کے عجائب گھر میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں اس کا ہمارے نظام شمسی میں وجود نہیں پایا جاتا۔ فالمركزية جاءت واخد براحتك في الاتجاه العلمي، بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كرة معلقة ومظلمة، ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد اللي هو ارمسترونج. وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض. كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم أخفوه. أخفوه لماذا؟
يعني الامور تتبع يعني مقاصدها يعني يعني إخفاء دعنا نقول إنه له دلالة مثلا. له دلاله كبيره جدا. مم. لسبب لان هذا البيت العتيق، يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجه. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصوره، فوجدوا انه خارج من مكه، وبالتركيز وجدوا انه خارج من الكعبه. الله. هذا ما ذكر. وله تأثير. ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى، يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر، فقالوا ان طول الموجه اللي احنا عارفينها او قصر طول الموجه اللي احنا عارفينها، هذا الشعاع له خاصيه محدده. تمام. وهو انه مستمر الاسباب، لانه كما اعتقد انه يصل هذا الشعاع او يربط الكعبه المشرفه بالبيت المعمور. لو انت عندك قطب شمالي قطب جنوبي، في النص في منطقه اسمها منطقه التعادل المغناطيسي. تمام. لو حطيت فيها ابره مغناطيسيه لا تنحرف. يعني السحب هنا وهنا واحد. ايوه، يبقى دي بيسموها منطقه الزوال المغناطيسي التي ليس لا فيها خطوط قوه مغناطيسيه. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكه، اللي عايش في مكه، المفروض يبقى اطول عمرا واكثر صحه واقل تاثيرا بالجاذبيه الارضيه، وبالتالي عندما تطوف انت تشحن. معلش، سبحان الله. ايوه، هذه حقيقه. هذه حقيقه علميه. للبعد عن لانك انت لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسيه الارضيه في هذه الحاله. وهناك بحث ان صخور مكه البازلتيه السوداء هي اقدم الصخور الموجوده في العالم. هذا كلام حقيقي. اقدم الصخور. أيوة. وهذا اثبت علميا. اثبت علميا وبحث منشور، وليس اخذوا يعني صخور بازلتيه من مكه. بازلتيه من مكه وشافوا المناطق اللي بتتكون لنا. الامر انه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الاسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعه الشمسيه. مصر کے ڈاکٹر عبدالباسط کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا مرکز بھی ہے، کیونکہ اس کی سیدھ میں بالکل اوپر آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور ہے۔ مختلف روایات و احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المعمور زمینی کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر ہے، اور اگر وہ اوندے منہ گرے تو سیدھا اس کے اوپر گرے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آتی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں بھی مکہ کو ام القرا کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مکہ ان شہروں کی ماں ہے جو سب اس کے ارد گرد ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ شہروں کے درمیان میں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ماں کے لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آل و اولاد کا سلسلہ ماں سے ہی چلتا ہے، چنانچہ مکہ کو شہروں کی ماں کا نام دینے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زمین کے بقیہ حصے بھی اسی سے پھیلے یا اس کے بعد وجود میں آئے، اور یہی بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ مکہ ایک محفوظ اور پرامن شہر ہے۔ قرآن میں اس کو بلد الامین بھی کہا گیا ہے۔ یہاں کسی چرند پرند کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع ہے۔ یہ تمام اطراف سے اونچے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کبھی کبھار کم درجے کے زلزلے ہی آتے ہیں۔ مزید برآں چونکہ اس شہر کا درجہ حرارت عموماً زیادہ رہتا ہے، اسی وجہ سے یہاں زمینی پرت کرسٹ کے نیچے چٹانیں چپکنے والی اور لیس دار ہیں۔ اس وجہ سے بھی مستقبل میں اگر کبھی یہاں زلزلہ آیا تو اس کی شدت کم ہی رہے گی۔ کعبہ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ حاجی یہ طواف اینٹی کلاک وائز یعنی مخالف گھڑی وار کرتا ہے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹرونز نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹیں عربین پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر سائٹوپلازم سیل کے نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔
پروٹین مالیکیولز بھی بائیں سے دائیں طرف اینٹی کلاک وائز کی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر بیضہ انثیٰ بھی اپنے ہی گرد حرکت اینٹی کلاک وائز ہی کرتا ہے۔ مرد کی منی کے اندر جرثومہ بھی اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے ہوئے بیضہ انثیٰ تک پہنچتا ہے۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہی شروع ہوتی ہے۔ زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتی ہے۔ سورج اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ کہکشاں خود اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتی ہے۔ چنانچہ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے کہ جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کیے ہوئے ایک ہی سمت میں محو گردش ہیں۔ اس سے اسلام کا امتیاز اور برتری دوسرے مذاہب کی نسبت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ BBC Urdu.com کے مطابق چند سال پہلے قطر میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس کا عنوان مکہ مرکز عالم علم و عمل تھا۔ اس میں کچھ مسلمان علماء دین اور سائنسدانوں نے مطالبہ کیا تھا کہ گرینچ کے معیاری وقت کے بجائے مکہ المکرمہ کے وقت کو معیار کے طور پر اپنانا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے مکہ مکرمہ ہی دنیا کا مرکز ہے۔ اس کانفرنس میں شریک ایک ماہر ارضیات کا کہنا تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے مکہ مکرمہ قطب شمالی سے دیگر طول بلد کے مقابلے میں بہترین مطابقت رکھتا ہے۔ شرکائے کانفرنس کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے برطانوی راج کے دور میں دیگر ممالک پر قبضہ کر کے باقی دنیا پر زبردستی گرینچ کا وقت مسلط کر دیا تھا۔ اب اس صورتحال کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ معروف عالم دین شیخ یوسف القرضاوی نے اس کانفرنس میں کہا کہ جدید سائنسی طریقوں سے اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مکہ مکرمہ کرۂ ارض کا اصل مرکز ہے، جس سے قبلے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں مکہ واچ نامی منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ ایک مسلمان فرانسیسی سائنسدان کی ایجاد کردہ گھڑی ہے جو الٹی طرف چلتی ہے، اور اس سے دنیا میں کہیں بھی موجود مسلمانوں کو قبلے کے رخ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب جبکہ سائنسی تحقیقات اور سیٹلائٹ تصاویر نے بھی اس تحقیق کی حمایت کر دی ہے کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے، تو کئی دہائیوں سے جاری اس تنازع اور بحث و مباحثہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی طور پر وقت کے معیار کے لیے گرینچ کی بجائے مکہ ہی کو مرکز قرار دیا جائے۔ اب اگر مکہ کے وقت کو بین الاقوامی طور پر نافذ کر دیا جائے تو ہر ایک کے لیے نمازوں کے اوقات کا معلوم کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لہذا مکہ المکرمہ جو کہ ایک مبارک شہر ہے، اس کو دنیا کے دیگر شہروں پر فضیلت کا حق ملنا چاہیے۔